ایران امریکہ صورتحال کو لے کر ہر گھنٹے ہر کچھ دیر بعد ایک نئی اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اطلاعات ہیں کہ کویت اور بحرین سمیت مشرق وسطیٰ کے کچھ علاقوں میں پھر سے سائرنز بج رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو امریکن بیسز ہیں وہاں پر حملے ہو رہے ہیں جن کو اپنے طور پہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں یمن میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یمن میں ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ یہاں کی صحیح حکومت ہے، اس کو وہ سعودی عربیہ کی طرح قریب سمجھی جاتی ہے. یمن میں حوثیوں کا یمن کے ایک قابل ذکر حصے پر کنٹرول ہے جو کہ ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں. تو یمن پر حملہ ہوا ہے سعودی عرب کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے حملہ ہوا ہے سعودی عرب پر. یہ بھی ایک سلسلہ، ایک نئی صورتحال چل رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ سارے معاملے میں ابھی اس وقت کم از کم جو بنیادی جو نقطہ بنا ہوا ہے وہ نقطہ بنا ہوا ہے وجہ انات، وجہ مسائل. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کے بحرین میں میزائل حملوں کے شروع ہونے کی اطلاعات آ گئی ہیں. بحرین میں جو موجود جو امریکن اڈے ہیں وہاں ایران کے میزائل حملے شروع ہو گئے ابھی اسی وجہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کمال یہ ہے کہ اس وقت جو وجہ تنازعہ بنا ہوا ہے وہ موضوع ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، آبنائے ہرمز. ابھی اس وقت وہ کہ جی ایران کہتا ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی، جو طے ہوا تھا، جو اس معاہدے کی بھی شک نمبر فلاں میں یہ جملے لکھے ہیں، یہ تو اس بات کے غماز ہیں کہ ہرمز جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم ابھی ٹول شول کی بات نہیں کر رہے، پیسے ویسے کی بات ابھی نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے محافظ ہیں، ہمارے زیر انتظام چلے گا، ہماری اور عمان کی ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتا ہے، تو ہمیں اطلاع دیے بغیر یا ہماری ارینجمنٹ میں لائے بغیر کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتا. اور وہ جو گزرے گا تو پھر ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ نشانہ بناتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو یعنی ایران کہتا ہے کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ہمارے انتظام کے بغیر آپ یہ گزار رہے ہیں اور اس نے ہم اٹیک کر رہے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو امریکہ کہتا ہے جی یہ آپ نے تو سیز فائر ختم کر دیا عملاً، آپ نے اٹیک کیا، ہم جواب دیں گے. جب وہ جواب دیتے ہیں تو ایران کہتا ہے آپ نے فلاں ممالک سے اٹیک کیا تو ہم اب ان ممالک میں حملے کریں گے. تو اب یہ ایک صورتحال ساری کی ساری جنم لے رہی ہے. ایسے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی، کل ڈونلڈ ٹرمپ کو اچانک کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹرمپ ابھی یہ ہرمز جو ہے نا ابھی میرا ہے، ابھی میں اس کو سنبھالوں گا اور میں سارے جہازوں کو ذرا آئی ول میک شور کہ ذرا صحیح سکون سے گزر جائیں سارے. تو پیسے ہوتے ہیں ہر کام کے، اس کا 20% ریٹ ہے. حالانکہ مارکو روبیو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کے پیسے سب لینا شروع ہو گئے تو دنیا کا نظر چلے گا. آج ٹرمپ نے کہا کہ اچھا چلو پیسے نہیں لیتا. اب فون آیا کچھ لوگوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پیسے لگائیں گے، ہم اچھی سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ اچھا آئیڈیا ہے، تو چلو وہ سرمایہ کاری کرنے پیسے نہیں لے رہا. لیکن اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد ایران کی بحری ناکہ بندی کا ایک بار پھر آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے علاوہ باقی تمام ممالک کے جہاز آئیں گے اور جائیں گے، ہم ایران کو ایک بار پھر نیول بلاکیڈ میں ڈال رہے ہیں. یہ وہی نیول بلاکیڈ ہے جو کہ ٹرمپ نے شروع کیا تھا، اور پھر ایم او یو کے بعد یہ ہوا تھا کہ جناب ہم بلاکیڈ ختم کرتے ہیں، آپ ہرمز کھولیں. تو یہ صورتحال اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی نظر آ رہی ہے، یا اس سے زیادہ پیچیدہ ہے جتنی نظر آ رہی ہے، یا اس سے کم پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے، پوسچرنگ کے لیے بیانات دونوں سائڈ جیسے آ رہے ہیں کہ جناب جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اتنی بھی پیچیدہ نہیں. یہ کیا ہے یہ ذرا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، ہم آپ کو مشہد، تہران، قم کے مناظر، سینٹیمنٹ وہ سب تو بتاتے ہی رہے، اور اگر آپ فالو کر رہے ہو تو ہم شروع پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہاں ہمیں سڑک پر ایک نیا سینٹیمنٹ، یا اگر بالکل نیا نہیں بھی کہیں تو ایک سینٹیمنٹ جو ریچارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ ایک نعرہ وہ جذبات میں بھی، نعروں میں بھی، باتوں میں بھی، وال چاکنگز میں بھی، ہیش ٹیگز میں بھی یہاں پہ ہمیں بہت نظر آ رہا ہے. وہ انتقام کی بات کر رہے ہیں. حرف ہمیں یک کلام، انتقام انتقام، یہ نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ کہ ہم سب کی ایک ہی بات ہے کہ انتقام. اور جو پہلا اجتماع ہوا تہران میں، اس کے بعد اناؤنسمنٹ آئی وہاں کے ایک متعلقہ شخصیت کی جانب سے کہ وی ول میک شور کہ جتنے ذمہ داران ہیں ان میں جو کوئی بستر پہ نہیں مرے گا، اپنی عام موت نہیں مرے گا. اور آج یہ ہوا ہے تو تب ہم کہہ رہے تھے کہ اب ایوان اور میدان میں نیا سینٹیمنٹ ہے. تو میدان میں یہ سینٹیمنٹ ہے، ایوان میں آج کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے کافی عرصے بعد وہاں پہ، آج وہاں پہ بھی یہ نعرے لگے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں. وہاں مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا پیغام بھی پڑھ کے سنایا گیا جس کا بھی خلاصہ یہی تھا کہ یہ لوگ پرسکون موت نہیں مریں گے. تو اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟